نواں حصہ الوداع اے وطن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ دین و ایمان کو جو ہر آن کا خطرہ لاحق ہے، وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا، البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا، تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے اور بھولے سے بھی آپ کا نام نہ لے۔ لیکن خود پیارے نبی جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی خواہش تھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں اور مخلص ساتھیوں سے جا ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ایک سازشی کانفرنس اور خون اطہر میں ہاتھ رکھنے کی ناکام اسکیم۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر پڑا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ میں آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے، سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا، یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں، ایک دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر محمد کو قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک اسے ہم سے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہمنوا بنا لے گا، ورنہ مدینے پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا۔ سب ایک ساتھ بول پڑے پھر آخر ہم کریں کیا؟ آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی، یکایک ابو جہل کی پھنکار سنائی دی، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ ارے وہ کیا ابو الحکم؟ سب ابو جہل کی پھنکار پر چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی۔ ابو جہل بولا میری رائے ہے
ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً خون بہا یعنی 100 اونٹ پر راضی ہو جائیں گے۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ خوب، بہت خوب ابو الحکم، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، ان کی دعوت سے دنیا نا آشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانہ کی کئی تہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد کا کام تمام کریں گے، ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں جس میں اطہر پر چلائیں گے۔ گھر کا محاصرہ اور امین قریش کی بے مثال امانت داری۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا۔ انہوں نے گھر کو گھیر لیا، سب کے ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں تھیں جن کی باڑوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہرے رہے، موقع کی تاک میں لگے رہے کہ محمد نکلیں اور ان کی ٹکا پوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ کو خبر کر دی، حضرت علی بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بے تاب ہیں۔ پھر فرمایا، علی میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہنا، میری سبز چادر اوڑھ لینا، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی، قریش اگرچہ آپ کی جان کے دشمن تھے لیکن آپ ہی ان کے امین بھی تھے، جسے کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ کے بھی پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ میں ہی چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا۔ ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خون آشام تلواریں ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں۔ دوسری طرف امین قریش کی یہ ایمانداری، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہیں تو ساری امانتیں لے کر آپ چلے جائیں، نہ کوئی آپ کا کچھ کر سکے، نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ نادار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حبہ لینا گوارا نہیں۔ پھر یہی نہیں، پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں انہی خطرات کے نرغے میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی نے فی امان اللہ کہا اور آپ روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا، اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے۔ حضرت علی بستر مبارک پر لیٹ گئے اور سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں کو آپ کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے اندر جھانکنے لگے۔ بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے، وہ دیکھو محمد سو رہا ہے، وہ اپنی سبز چادر بھی اوڑھے ہوئے ہے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ کچھ رات گزر گئی تو آپ نے ایک مٹھی دھول لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور دھول اڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دھول سے جیسے قریش کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے، وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ آپ پروگرام کے مطابق ابو بکر کے گھر آ گئے۔ اس سے 2-3 دن پہلے بھی آپ ابو بکر کے گھر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو بکر باہر آئے، نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے، ضرور کوئی بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، فرمایا، یہاں کون لوگ ہیں؟ ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ ابو بکر بولے، اللہ کے رسول،
یہاں آپ کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس وقت آپ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا ہجرت کی اجازت آ گئی ہے، مکے سے اب ہمیں بھی چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر نہایت بےتابی سے بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ کیا سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم کو بھی چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں، عبداللہ بن ارقط سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی۔ فرمایا ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے، جبل ثور کے ایک غار میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے اس میں کیا مصلحت ہے، اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے، جانتے تھے آپ کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ جبل ثور مکے سے جنوب میں ہے، تقریباً 5 میل کی مسافت پر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ سمجھتے تھے ہر شخص جو سنے گا محمد مکے سے چلے گئے سمجھے گا وہ مدینے ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکے سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے آپ کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جب دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ ابو بکر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا، گھر کے پیچھے والی کھڑکی سے نکل کر باہر آئے اور رات کے پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ صبح تڑکے ہی حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنے ہو گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بےتابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے، یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا چھوکرا علی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ارے محمد کہاں اڑ گیا؟ گھر تو ہر طرف سے ہمارے گھیراؤ میں تھا، پھر وہ کدھر سے نکل گیا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے۔ وہ بالکل حیرت کی مورت بن کے رہ گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا اور محمد کہاں چلا گیا؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور آدمی بھی آ پہنچے، دیکھتے دیکھتے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا محمد تو کہیں چلے گئے، وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں لگے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ علی کو پکڑ کر لائے، بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد کا پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار یہی کہتے رہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ علی سے کچھ اگلوا نہ سکے تو انہیں لے کر مسجد حرام چلے گئے، وہاں انہیں قید کر دیا۔ وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا، برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ آپ کو پالنے کی ناکام کوشش۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی اسی روز آپ ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، غصے سے وہ دیوانے ہو گئے، بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی مدینے کی سمت دوڑا، کچھ لوگ لپک کر ابو بکر کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابو بکر آپ کے گہرے دوست ہیں، آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسما نکلی۔ دشمنوں نے سوال کیا، باپ کہاں ہیں؟ دیکھو صحیح صحیح بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ اسما نے پوری بے خوفی سے جواب دیا، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بولنے کی کیا بات، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں۔ دشمن سمجھ گئے ابو بکر بھی محمد کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا، پوری قوت سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا، کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد
ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے۔ ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا، آخر محمد کدھر گیا؟ جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں، شاید محمد کا پتہ چل جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا۔ پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول سے وعدہ کیا تھا وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا، آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا۔ چہرہ اداس اداس تھا، انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، بھئی سراقہ کیا بات ہے؟ رک کیوں گئے؟ خیر تو ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہ بلند ہوا، ارے سراقہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم، اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے سوال کیا، کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے دونوں غار میں ہوں۔ قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار اور لاٹھی سب سے مسلح تھے۔ ہر ایک کی تمنا تھی محمد کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندے۔ واہ رے محمد! محمد اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھی۔ ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخوں پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابو بکر چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر گاڑے ہوئے۔ رہ رہ کا دل چاہتا، کاش میں محمد کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے۔ چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک آدمی تیزی سے غار کی طرف بڑھا۔ ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یا سنا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ ساتھیوں نے سوال کیا، کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ آئے؟ مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے۔ غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے ہی میں درخت بھی کھڑا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر نے آپ کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ نے ابو بکر کی ڈھارس بندھائی۔ ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کرنے کے لیے روانگی؟ عبداللہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو دو اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے لانا، یہ ایک کافر تھا۔ حضرت ابو بکر کو اس پر اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا
کہ کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما تھی اور ان کا غلام عامر بن بحیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقد بھی تھا، جو حضرت ابو بکر کی دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر نے آپ کو پیش کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس پر آپ سواری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹنی کی قیمت لے لو۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا۔ ابو بکر نے عرض کیا، یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسے نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت لے لو۔ ابو بکر کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا۔ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ پریشان ہوئی کیا کریں، پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نطاق کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ نطاق کپڑے کی مضبوط اور چوڑی پٹی ہوتی تھی جسے عرب عورتیں کام کاج کے وقت اپنی کمر سے لپیٹ لیتی تھی، اور اس کے ایک ٹکڑے سے ناشتے دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ اور ابو بکر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن ارقد بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن ارقد کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا، جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ سراقہ کی آنکھیں کھل گئی۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا۔ دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ اب وہ جہاں اکٹھا ہوتے اس کا افسوس کرتے، جس مجلس میں بیٹھتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا، 3 آدمی میرے سامنے سے گزرے، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جاشم کا بیٹا تھا، بہت دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی محمد کو پکڑنے کا فخر اسی کو حاصل ہو۔ انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کے دروازے پر بند ہیں۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی اور بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی، کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ سراقہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا۔ اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے کو مکہ کے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا مکے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اسے دیکھنے نہ پائے۔ مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ٹاپیں مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے سراقہ محمد کو پالے جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے بچا دیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی۔ قریب تھا وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ تیزی سے سنبھلا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مروب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا، نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا
نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا۔ ابو بکر کو اب بالکل اطمینان تھا، دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا۔ ابو بکر کی خواہش ہوئی، حضرت کچھ آرام فرما لے۔ ہر طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ جلدی سے آپ کے لیے جگہ ٹھیک کی، بکری کی کھال بچھائی، پھر کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا، پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی، دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی عالم تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اڑ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا، آثار اچھے نہیں۔ میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، خدا اس سے راضی نہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جاشم کا بیٹا سراقہ ہوں۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میری ایک درخواست ہے۔ خدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، کچھ نہیں کروں گا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پوچھو کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر نے سراقہ کو مخاطب کیا، کہو کیا چاہتے ہو۔ سراقہ نے کہا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ بتایا۔ اب اس کو آپ سے بے حد محبت تھی، بے انتہا الفت اور ہمدردی تھی۔ اب اگر وہ دیکھتا کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کرنے کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی کی بےتابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکے میں علی کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ، پھر آپ سے دوری کا صدمہ، وہاں کی ایک ایک چیز کاٹنے لگی اور ذات گرامی کی یاد ستانے لگی۔ اب وہ ہر وقت بے قرار رہتے اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی مکے سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ سے جا ملنے کے شوق میں پیدل ہی چل پڑے، بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھاتے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی کی وفاداری، یہ تھی علی کی سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ، کتنی نیک تھی ان کی طبیعت۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت، کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا، لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سائی کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات و دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا دیدار، مخلص دوستوں سے ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی۔ لیکن
حوصلے ابھی جوان تھے. ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے چلی جا رہی تھی، اور ان کے پیر، خون میں نہائے ہوئے پیر، تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے. ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں، تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے دیں. وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بے تابی کے ساتھ کعبہ مقصود یعنی پیارے نبی کی طرف دوڑتے رہے. قبا میں قیام. مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی. یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی. عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی. یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے. 14 دن وہیں ٹھہرے رہے. وہاں کے دوران قیام میں خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی. یہیں پر علی کی آپ سے ملاقات ہوئی اور چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا. اب خوشی کا کیا ٹھکانا تھا. ایک ساتھ 3 خوشیاں اکٹھا تھی. آپ سے ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی. 14 دن گزر گئے تو آپ نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا. مدینے میں انتظار کا عالم. مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی. اب کیا تھا؟ ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا. مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوش تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے. سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بے تاب تھے. ہر طرف ایک ہما ہمی تھی. ہر طرف آپ کی آمد تھی. سب پر انتظار کا عالم تھا. ننھے ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے، پیارے نبی آ رہے ہیں، پیارے نبی آ رہے ہیں. لوگ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر نکل جاتے اور بے تابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے. اسی طرح وہ پہروں آپ کا راستہ دیکھتے رہتے، پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے. ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک اونچے ٹیلے سے آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بے تاب ہو اٹھا. سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے. مردوں کے سینے خوشی سے امڈ آئے. بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے. یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں کی طرح بے تابی سے محمد کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے. ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے. ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے. کیوں؟ محمد آ رہے ہیں. اس سے وہ بہت متاثر ہوا. اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا. آج اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے. سمجھ گیا یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے. خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے. اکثر لوگ آپ کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ کو خوب جانتے تھے. ان کے سینے میں شوق و محبت کا ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا. کھجور کے ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. لوگ شوق سے بے تاب تھے لیکن پہچان نہ سکتے تھے. حضرت ابو بکر نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی. تب لوگوں کو معلوم ہوا یہی اللہ کا پیارا رسول ہے. یہ جمعے کا دن تھا. راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. اس وقت آپ بنی سالم کے محلے میں تھے. آپ نے جمعے کی نماز یہی ادا فرمائی. آپ کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جبکہ وطن نے آپ کا ساتھ نہ دیا. آپ کے ننھیالے رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سچ سچ کر آ گئے. قبا سے مدینے تک آپ کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں. مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا. ایک عجیب و غریب منظر تھا. برسہ برس گزر گئے. خوشی و غم کے ہزار ہا واقعات پیش آ چکے تھے. بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا. مدینے کے ہر خاندان کی تمنا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے. ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں ٹھہرے. دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے. رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا فرماتے اور دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک ٹھانٹے مارتا سمندر تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گیت گا رہی تھیں۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک ٹھانٹے مارتا سمندر تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گیت گا رہی تھیں۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھ لینے کے لیے۔ مرد اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے اور اس طرح آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان بنو نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی۔ اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے اور فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ بیٹے معاذ آگے بڑھے، عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب وہ دونوں میری پرورش میں ہیں۔ آپ خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو خود بلا بھیجا، دونوں نے یہ زمین مفت دینی چاہیے۔ آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ برکتوں سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب آپ کا بہت خیال رکھتے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹھریاں بنی جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہیں چلے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کرے۔ بنی نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمدا من جاری، ہم خاندان بنی نجار کی بیٹیاں ہیں، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے۔ انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا، پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا، بڑی تنگی کا سامنا تھا۔ انصار ان کی بہت مدد کرتے، ان کے آرام کا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا۔ انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو، اور فرماتے، یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام وہاں پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس بھائی چارے سے بڑا فائدہ ہوا۔ انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا، ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا۔
جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمینوں میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، بہت جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے، 2 3 دن فاقے میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کی ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے۔ عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اسی سے یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ یہودیوں کا جوڑ توڑ۔ مدینے میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی۔ یہ عرب کے مہاجن تھے، ملک شام تک ان کا کاروبار تھا، دولت میں یہ سب سے آگے تھے، اس لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی۔ وہاں امن کی بس ایک ہی صورت تھی، یہ خوش رہیں، تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہودیوں سے سمجھوتا ہو جائے۔ مدینے میں مسلمان یہودی سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ کچھ یہودی بڑے اچھے تھے، پیارے نبی کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں انہی کی تو خوشخبری ہے، اللہ کے آخری رسول یہی ہیں، جس دین کو ہم نے بھلا دیا ہے اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو پورا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بیشتر یہودی اس کے لیے کبھی تیار نہ تھے کہ محمد کوئی نیا دین پیش کریں جس سے ان کے دین پر اثر پڑے۔ شروع میں تو وہ پیارے نبی اور مسلمانوں کے مدینے آنے سے بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے آپ کو اپنے میں ملا لیں، آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ انہوں نے سوچا اس طرح سب مسلمان بھی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا مذہب خوب پھیلے گا، دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا، ہر طرف اس کا ڈنکا بجے گا اور عیسائی مذہب نام کو نہ رہ جائے گا۔ یہودی مدت سے آخری نبی کے منتظر تھے، جہاں جہاں انہیں آخری نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہاں جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے، ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ مگر آپ نے نیا دین پیش کیا، نئی نئی باتیں بتائیں، وہ باتیں یہودیوں کی بالکل خلاف تھیں۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا؟ اب آپ ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدہ کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی، پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی۔ اب وہ مدینے کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔